ہاں بیک فٹ پہ کر دیا گورنمنٹ کو, یہ لوگ فائدہ لیں گے, باقی ڈرامہ چلے گا, سرکس ہوگا, کام نکلے گا, آپ کا یوٹیوب چینل چلے گا, مجھے بولنے کا موقع ملے گا, ٹاک شوز چلیں گے, یہ باقی چیز چلیں گے. یہ پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے سر, ایک اور چیز یہ کہ اگر دیکھا جائے مولانا صاحب جس طرح سے دھرنا دیا, اگر یہ واقعی اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ اس کا نوٹس لے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اسمبلی سے استعفے دے دیتے, ساتھ نون لیگ بھی ان کے ساتھ مل جاتی, پیپلز پارٹی بھی, تو وہ ایک زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بات کو نا دنیا تک, پاکستان کے تمام لوگوں تک پہنچا سکتے کہ یہ زیادہ بہتر ہے نہ کہ سڑکوں پہ آ جائیں, انتشار پھیلائیں لوگوں کو. ابھی کیونکہ راستے ابھی تک کچھ نہیں کھلے, اس کی وجہ سے بہت پرابلمز ہو رہی ہیں, جس جگہ پہ وہ ایریا اس کے آس پاس سگنلز کا بھی ایشو ہے, تو یہ تمام ایشوز پاکستانی عوام کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. آپ بہت بہتر نہیں تھا وہ یہ کر لیتے ان سے. آپ بیسکلی بہت آپ معصوم ہیں, معصوم ایک معصومانہ سوال کر رہی ہیں اور آپ خود بھی معصوم ہیں. یہ آپشن ہے 100% مولانا صاحب کا ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے, میں بھی جا کے ان سے انٹرویو کروں اور ان سے آف دا ریکارڈ بات کروں. یہ بالکل یہ آپشن ہے, یہ آپشن ہے, تو ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں ہو رہا, گورنمنٹ نہیں کر رہی, کیونکہ یہ آپشن ہے. کیونکہ یہ آپشن اگر ہوگا تو کرائسس کھڑی ہو جائے گی گورنمنٹ کے لیے. بالکل ایسے گورنمنٹ نہیں چاہ رہی کہ ان کی گورنمنٹ گر جائے, تو یہ آپشن ہے. اس لیے تو مولانا صاحب جو ہیں اتنے کانفیڈنٹلی آئے ہیں, اور انہوں نے ایک طرح سے تھوڑا سا ایک گیمبل کیا ہے, ایک رسک لیا ہے کہ وہ آئے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہی ڈر ہے گورنمنٹ کو, جس کی وجہ سے وہ احترام کر رہی ہے مولانا صاحب کا, اور رسپیکٹ دے رہی ہے, اور ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. مولانا صاحب کے پاس یہ آپشن ہے. یہ آپ نے جو سوال پوچھا کہ کیوں نہیں پہلے دن کر لیا, تو پہلے دن وہ آخری آپشن پہلے دن کیوں استعمال کریں. دیکھیں نا, آپ بھی اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھیں نا مولانا صاحب کے. آپ کے پاس وہ آپشن ہے ڈرانے کا گورنمنٹ کو, یہ آپشن گورنمنٹ کو ڈرانے کے لیے ہے. یہ تو آپشن آپ نے اس وقت استعمال کرنا ہے جب آپ نے اپنا گھر بھی جلانا ہے اور گورنمنٹ کا بھی. چھت اپنے گھر کی بھی گرانی ہے اور گورنمنٹ کی بھی گرانی ہے, ہم سب مارے جائیں گے. جب مولانا صاحب یہ دیکھیں گے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مارے جائیں, کچھ حاصل نہیں ہونا, نہ مجھے ہونا ہے نہ انہوں نے دینا ہے, اب میرے پاس آخری آپشن ہے, اپنی عزت بھی بچانی ہے, چھت گراؤ سب کے اوپر. تو وہ یہ ہے استعفوں کا, اور یہ ہے ریئل آپشن ہے یہ, اور یہ ریئل تھریٹ ہے مولانا صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے. اسی وجہ سے عمران صاحب گورنمنٹ کو سیریسلی لے رہی ہے, طریقے سے ڈیل کر رہی ہے ابھی تک. لیکن یہ آپشن موجود ہے. لیکن آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیوں نہیں آپ پہلے دن استعمال کیا. میرے خیال میں کوئی سیاست میں پہلے قدم رکھنے والا شخص ہوگا جو نیا سیاست میں آیا جو پہلے دن ہی استعمال کر لے. یہ تو آخری پتہ ہے, پہلا پتہ نہیں ہے, یہ لاسٹ پتہ ہے. پہلے پتہ تو یہ ہے کہ میں اس طرف جا رہا ہوں, مجھے نہ جانے دو وہاں تک, میرے پہلے یہ پورا کرو. یہ لاسٹ پتہ ہوتا ہے, تو یہ پتہ ہے, اور ہی از پلئنگ ویری ویل. تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ پہلے دن کر سکتے تھے, لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, پلیز یعنی لوگوں کا چھوڑیں آپ, جو یہ تو اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. مین چیزیں جو ان کی انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, اور ان کی انٹرسٹ کی چیزیں وہ طریقے سے لے کر جا رہے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ, میٹنگ بھی کر رہے ہیں, فلاں کمیٹی بھی ہے, ملاقات بھی ہو رہی ہے, چودھری برادران بھی ہے, بیک چینل بھی باتیں ہو رہی ہیں, ڈائریکٹ وزیر اعظم کو وہ ایک شخص کے تھرو وہ میسیجز بھی بھیج رہے ہیں. ایک بندہ ہے جو وزیر اعظم سے ڈائریکٹ لے کر جا رہے ہیں میسیجز, چودھری صاحب برادران کے علاوہ بھی میسیجز جا رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. لیکن مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے یہ میسیج کلیئرلی بھیجا ہوا ہے. آخری پتہ وہ ہے, اگر مجھے مجبور کیا, اگر مجھے ذلیل کیا, اگر مجھے بے عزت کیا, اگر آپ لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں بے عزت ہوں گا, خالی ہاتھ جا رہا ہوں, تو میں چھت سب کے اوپر گرا دوں گا. چھت یہ گرے گی صرف وزیر اعظم کے اوپر نہیں, اور مولانا صاحب کے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, کیونکہ وہ بھی نہیں چاہ رہے کہ کون چاہتا ہے کہ ریزائن دے سینٹ سے, اور کون چاہتا, ان کی بھی بینیفٹس ہیں, فائدے ہیں. لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ ان کی جو منافقت ہے پاکستانی پالیٹکس میں, ایون اپوزیشن کی, نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی, اس کو بھی مولانا صاحب ایکسپوز کر رہے ہیں. ہمارا سارا فوکس گورنمنٹ کے اوپر ہے, گورنمنٹ مولانا اور گورنمنٹ. ایکچولی آپ یہ دیکھیں, ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ مولانا صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی منافقانہ سیاست کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے. ان کو تو دھکے دے کے گریبان سے کھینچ کے مولانا صاحب لے کر آئے ہیں, کیونکہ یہ لوگ تو نہیں آنا چاہ رہے تھے, ڈرے ہوئے تھے. یہ لوگ کو اب یہ کہتے کہ یار ہم دور کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے. انہوں نے کہا ایسے نہیں چلے گا, ڈیل کرو تم لوگ, لیکن میرے کندھوں پہ کر رہے ہو تو تمہیں آنا بھی پڑے گا, کوئی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. تو انہیں تھوڑا بہت آنا بھی پڑا. تو مولانا صاحب نے یعنی کہ بہت بڑا چھکا مارا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑا یعنی, اور بڑا نقصان کر دیا ان دو پارٹیوں کا. یہ ایک طرح سے اپوزیشن کے شیخ رشید بن گئے.
جس طرح گورنمنٹ کے شیخ رشید تھے نا کہ ایک بندہ حاوی ہو گیا تھا, بالکل ایسے ہی ہے. یہ یہاں پہ ایک اپوزیشن کے شیخ رشید ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان ایک اکیلے کیا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, مطلب یہ بس بچے ہی ہیں جو آئے ہوئے ہیں مدارس کے, لیکن ایک بندہ پیپلز پارٹی پہ حاوی ہو گیا, بلاول پہ ہو گیا, نواز شریف پہ, شہباز شریف پہ. شہباز شریف اتنا سا لگتا ہے کھڑا ہوا اسٹیج پہ, اور مولانا صاحب اتنے بڑے لگتے ہیں, قد ہے ان کا. بلاول صاحب جو ہیں وہ اتنے سے لگتے ہیں, بونے لگتے ہیں, مولانا صاحب اتنے لگتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ مولانا صاحب, تو مولانا صاحب نے جو ہے ان کو بھی ایکسپوز کر دیا. صرف گورنمنٹ کی ویکنیس ایکسپوز نہیں ہوئی, ان کی بھی ہو گئی. تو یہ شیخ رشید ہیں اپوزیشن کے, جو ایک بندہ کمزور پتوں سے کہاں چڑھ گیا, بڑی بات ہے. بالکل. سر کیا مولانا کا جو پلان بی ہے وہ بھی مذہبی کارڈ استعمال کرنا ہی ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے 1977 میں جو تحریک چلی تھی وہی تحریک دوبارہ چلا کے اور وہ سب کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت یہ ان سے خطرناک بات ہے آپ نے کی ہے. یہ جو ہم باقی ساری مذاق کر رہے تھے, لیکن یہ سیریس ہے. یہ بالکل, یہ اگین یہ وہ آخری پتوں میں سے ہے, یہ آخری پتوں میں ہے, یہ بالکل ہے. مولانا صاحب جو ہیں ایکسپیرینسڈ ہیں, انہوں نے یہ سب دیکھا ہوا ہے, ان کو پتہ ہے, اور یہ بڑا سیریس ہے. جب وہ چاہیں ایسے چٹکی مار کے وہ چینج کر سکتے ہیں اس سارے دھرنے کو مذہبی اور مذہبی کارڈ. بالکل. اور وہی 77 والی بات, یہ سیریس ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور کیونکہ یہ سیریس ہے, گورنمنٹ اس سے سیریس لے رہی ہے. کیونکہ یہ سیریس ہے, وزیر اعظم صاحب نے وہ کام کیا جو 1.5 سال سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ یہ کہ شٹ اپ کال دی اپنے وزراء کو اور مشیروں کو کہ کوئی نہیں بولے گا, کوئی کام نہیں خراب کرے گا, نہ صرف مولانا پہ بلکہ نواز شریف پہ بھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں, مطلب عمران, مطلب وہ ان کا تو دانہ پانی جو ہے پی ٹی آئی کا, وہ تو اسٹیٹمنٹس ہے. اسٹیٹمنٹس نہیں دیں گے تو کہاں سے دانہ پانی چلے گا؟ باقی تو کوئی کام نہیں ہو رہا, اور ماں سوائے 2-3 منسٹریوں کے, تو باقی تو دانہ پانی بیانات دینا ہے. اسٹیٹمنٹائٹس بیماری جو ہے, اب وہ اس کو بند کرا دیا وزیر اعظم نے. آپ سوچیں کتنی سنگین سچویشن ہے, اور وہ سنگین کیا ہے, وہ یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے. یہ سیریس ہے, نو ڈاؤٹ. مولانا صاحب کے پاس کارڈ ہے, مذہبی کارڈ ہے, اس سے وہ جب چاہے وہ, ابھی انہوں نے چنگاریاں دکھائی ہیں, آگ لگا سکتے ہیں وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب ہمیں اکنالج, ہمیں ماننا پڑے گا یہ چیز, یہ طاقت ان کے پاس ہے, کیونکہ یہ مذہبی کارڈ ہے اور یہ کارڈ موجود ہے, یہ کارڈ ختم نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ اس پہ کچھ کر سکتی ہے, ماں سوائے طاقت کا استعمال, اور طاقت کا استعمال جو ہے وہ مولانا صاحب کے فیور میں ہے. یہ گورنمنٹ جائے گی. طاقت کا استعمال جو ہے وہ, مطلب اگر گورنمنٹ نہیں جاتی ہے تو وزیر اعظم صاحب خود بہت ڈیمیج ہو سکتے ہیں. آبویسلی یہ بڑا سیریس وہ ہے. جی سر, ایک سینئر صحافی ہیں, ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نے اس اپلیکیشن پہ سائن نہیں کیے جس پہ یہ لکھا تھا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں علاج کے لیے باہر جانا چاہیے, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. اور عمران خان کی بھی یہ خواہش کہ نواز شریف درخواست دیں اور اس پہ سگنیچر کر کے, وہ بھی پوری نہیں ہوئی. سینئر صحافی نے اپنے ایک ٹاک شو میں یہ کہا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کی وہ ایکچولی کمپیریزن ہے جو مشرف صاحب کے دور میں ڈیل ہوئی تھی, وہ بھی اسی طریقے سے ہوئی تھی. تو پاسبل کہ دس از ون آف دی تھنگز جو کنسیڈر ہوئی ہوں, اور پاسبل ہے, یعنی اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے, یہ بالکل ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, صرف یہ نہیں ہے. صرف ایک پیپر سائن کرنے سے کام نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں نیب ہے, اس میں 1-2 کیسز ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک پیپر پہ سائن کر دیں اور وزیر اعظم, تو نیب کہاں گیا, وہ اس میں بیل ہے, اس میں بیل ہے, یہ ہے, وہ ہے. اتنا آسان نہیں ہے. مطلب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے کولیگز ہی ہیں, لیکن یقیناً ان کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہوگی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا مشرف صاحب کے دور میں, ایسا ہی ہوا تھا. تو چانسز آر کہ یہ کہیں کسی نے پروپوز کیا ہو یہ کرنا جو ہے. اب تو نواز شریف صاحب کو بھی سیاح ہو جانا چاہیے کہ مطلب انہوں نے ایک دفعہ وہ کیا تھا, اب تو وہ سمجھتے ہیں کہ سائن کرنے کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, وہ بھی اس پہ ہاں نا اور ٹال مٹولی کر سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کیسے کرنی ہے. بلکہ عمران خان صاحب شاید اس پہ ان کا ایکسپیرینس اتنا نہ ہو جتنا نواز شریف کا ہے, تو نواز شریف صاحب جو ہے اس پہ کھیل سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف, عمران خان کا انفارچونیٹلی یہ ہمیں تھوڑا سا چھوٹ دینی چاہیے ہمارے وزیر اعظم کو کہ وہ بری طرح پھنسے ہیں ان مگرمچھوں میں. بالکل ایسے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ یہ ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہے, سارے سب کو پتہ ہے. لیکن اور اس سے بڑھ کر کیا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کہ 1.5 سال میں آپ کو سب کو پیچھے کر دیا گورنمنٹ آپ کی, آپ کے ایجنڈے کو, اور وہ لوگ ہر دیکھو آپ دیکھیں نا, آج آپ ٹی وی کھولیں ابھی اسی وقت
یا نواز شریف کا نام ہے بالکل یا مولانا فضل الرحمان کا ہے, ایسے ہی ہے, بالکل یا ایسے ہی ہے. ان کے لوگوں ایسے کا ہی چل رہا ہے ہے. یا اپوزیشن کا ہے.